اور ایک بات میں آپ لوگوں کو درمیان میں یہ بتا دوں کہ جتنے ڈیبیٹس اور مناظرے ہو رہے ہیں اور رمضان میں 24 گھنٹے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس سے اپنی آنکھوں کو کانوں کو بند کر، ہاتھ مت لگاؤ، کھولو مت، دیکھو مت، آپ کا علم نہیں بڑھے گا، آپ کے قلب میں ظلمت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں دین کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، آپ کنفیوز ہوں گے اور بے عملی کی طرف چلے جائیں گے۔ ارے یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ اپنی بول رہا، وہ اپنی بول رہا، وہ اپنی بول رہا، لہذا صحیح کیا ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ دین ہی صحیح۔ نعوذ باللہ من ذالک، لوگ بھٹک رہے ہیں۔ میں آپ کو تجربے کے بعد بتا رہا ہوں کہ لوگ بھٹک رہے ہیں، انہی ڈیبیٹس میں حصہ لے ان کی سن کے، ان کی سن کے، ان کی سن کے، ان کی سن کے، دین ہی چھوڑ اعمال ہی چھوڑ دیا۔ اب ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی عبادت، ان کی خیرات کیا بن گئی ہے؟ وہ بیٹھ کے خالی موبائل میں دیکھتے رہنا اور یہ مناظرے سنتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی ایک عالم دین نے مجھے رمضان میں اپنی مشغولیتوں کی اطلاع دی اور دعا کے لیے لکھا، تو آج ہی میں دیکھ رہا تھا ان کا میسج، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے، رمضان شریف میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، اور الحمدللہ نماز باجماعت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، تراویح بھی سنا رہا ہوں، اور جو وقت بچتا ہے یا قرآن مجید پڑھتا ہوں یا پھر دینی کتابوں کا مطالعہ کر لیتا ہوں یا پھر موبائل میں مناظرے دیکھ لیتا ہوں۔ اب میں نے ان کو جواب دیا ابھی صبح میں کہ 2 کام تو اچھے ہیں، وہ جاری رکھیے آپ، اور اس تیسرے کام کو ہرگز مت کریے، اس سے قلب میں ظلمت پیدا ہوگا، اس سے دین پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اس لیے یہ ہرگز اس میں مبتلا مت۔ بس اپنے علماء نے احکام کے جو دلائل کتابوں میں لکھ دیے ہیں وہ پڑھ لو، تاکہ ہمارا دل علمی اعتبار سے مطمئن ہو جائے۔ باقی یہ سب نفس کی خواہشات ہیں۔ جو لوگ ایسی چیزیں چلا رہے ہیں وہ بھی دین کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور جو لوگ ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں وہ خود اپنے ایمان کے اور اپنے دین کے اور اپنے آخرت کے دشمن۔ خبردار ہو جاؤ، سمجھ لو، اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایک دن آپ دین سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں، ایک دن آپ کی نظر میں تمام سلف صالحین، علماء، محدثین، مجتہدین سب کے سب بے حیثیت ہو جائیں گے، اور آپ ان لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کرو گے اور قیامت کی نشانی بنے گی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اخیر زمانے کے لوگ پہلے زمانے کے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ چنانچہ اب یہ وقت آ گیا ہے سب کو اردو بتا کر میں بہت بڑا عالم ہوں، میں جو بول رہا ہوں یہ مانے، سب غلط، سب کو دین کا کوئی احساس نہیں تھا، سب کو دیانت امانت کوئی چیز نہیں تھی، کسی کے اندر خوف خدا نہیں تھا، کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا، بس میں ہی ہوں۔ یہ چل رہا ہے اس زمانے میں، یہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ ہر شخص اپنی رائے پر عجب کرے گا اور اسی کو حق کہے گا، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے عالموں کے خلاف ہو جائے، اسی کو حق کہے گا جو وہ کہے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں حضور نے بتائی۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے علم کم ہو جائے گا، یہ علم کم ہو جانے والوں کی بحثیں ہیں، اور جن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس یہ سب جھگڑے تھے ہی نہیں، وہ عمل کو اہمیت دیتے تھے، ان کے ہاں عمل ملے گا آپ کو۔ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام لے کر آج اتنی بحثیں ہو رہی ہیں کہ 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں، اتنی بحثیں ہو رہی ہیں امام بخاری کا نام لے کر، ان امام بخاری کا خود عمل کیا تھا وہ کبھی دیکھنے کی توفیق نہیں۔ خود امام بخاری کیا کرتے تھے اس کی کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ بہت بڑے عالم، بڑے بڑے علماء، ان کے سیرت نگار، ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی اوقات کو ضائع نہیں کرتے، یا تو حدیث پڑھاتے تھے اور اس کا بھی وقت مقرر تھا، یا پھر اپنے بزنس اور کاروبار کی نگرانی کرتے تھے،
اور اس کا بھی ٹائم مقرر کر رکھا تھا، اس لیے کہ امام بخاری بہت بڑے تاجر تھے، وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ ان کے والد کی چھوڑی ہوئی پونجی سے انہوں نے بڑا کاروبار شروع کیا اور بہت بڑا کاروبار ان کا چلتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر تھے، اپنی تجارت کی نگرانی، آمد و خرچ و صرف کو دیکھنا، اور حدیث کا پڑھانے کا وقت اس میں حدیث پڑھانا، اور ورزش کرنے کے واسطے تیر اندازی کے لیے ٹائم مقرر کیا تھا، اس میں تیر اندازی کرنے کے لیے جاتے تھے تاکہ صحت سلامت رہے، اچھی رہے اور بڑھیا رہے، اور سنت پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا کام اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا، اپنے گھر میں گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ان کی مصروفیات میں داخل ہے۔ آج کون نوجوان یہ بحث مباحثوں میں مناظروں میں بیٹھا ہوا اماں کی خدمت کر رہا ہے، بیوی کی ضرورتیں پوری کرنے کی فکر کر رہا ہے، بچوں کی تربیت کی فکر کر رہا ہے؟ کیوں بڑوں کا نام لے کر بڑوں کی آبرو کو نقصان پہنچا؟ یہ بڑے لوگ تھے، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، ان کے ہاں عمل کی اہمیت زیادہ تھی، بحث کی کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے بحثوں میں ٹائم خراب نہیں کیا۔ ان لوگوں کو بھی اختلاف تھا کچھ دوسرے علماء سے، امام بخاری کو بھی بعض علماء سے اختلاف تھا، لیکن اس اختلاف نے ان کو مشغول نہیں کر لیا کہ صاحب اپنی بات کٹ حجتی کرتے رہے، بلکہ ایک مرتبہ بتا دیا اور چھوڑ دیا، اس کے بعد دوسرا جانے وہ اللہ کو جواب دے گا، میں جو حق کہتا تھا وہ میں نے بتا دیا، بس اس کے بعد اپنے اعمال میں لگے۔ یہ جتنے لوگ 24 گھنٹے کی مصروفیت بنائے ہوئے ہیں، برس کے 12 مہینے کا شغل بنائے ہوئے ہیں، اختلافات کو ہوا دینا اور اس کو پھیلانا اور اس میں ضد و حد درمی کرنا، یہ سب اپنے دین کے دشمن ہیں، قیامت میں پچھتائیں، مرنے کے بعد پچھتائیں گے، کیوں اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو برباد کرتے؟ محدثین کو دیکھو، فقہا کو بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف نے ان کو مشغول نہیں کر لیا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے مشغول نہیں کیا۔ تاریخ پڑھ لو آپ علماء کی، سب لوگ حق جو سمجھتے تھے وہ بتا کر کسی کے در پہ نہیں، کسی کی آبرو کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، کسی کے ساتھ جھگڑا تکرار نہیں کرتے تھے، خود کا عمل کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ، بڑے عالم دین، عظیم محدث، جن کو محدث عظیم کہا جاتا ہے، امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ ان کا نام لے کر دن بھر جھگڑے کرنا، فتنے کرنا، ویڈیو بنانا اور جو ہے یوٹیوبر بننا اور اس کو اپنی دلچسپی، کیا دین کی خدمت ہے؟ خواہشات نفسانیہ کی پیروی، امت کو فتنے میں مبتلا کرنا۔ جو تھوڑا بہت عمل کرنے والے تھے ان کو بھی مسجدوں سے دور، عمل سے دور کرنا ہے، اور ان کو بھی علماء سے نفور کرنا ہے، اور ان کو بھی محدثین اور مجتہدین کا اعتماد ختم کرا دینا ہے، اور بالآخر ایک دن دہریہ بنا۔ ایسے ہی لوگ بالآخر دہریہ بنتے ہیں جن کو کچھ کام دھندا نہیں ہے۔ مثلا ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جس حجام کو کام نہیں تھا وہ بلی کا سر مونڈ رہا تھا۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب بلی کا سر مونڈ رہے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنا کام خراب کر رہے ہیں۔ عمل کرو بھائی، عمل کے لیے رمضان ہے، عمل کے لیے رمضان ہے، عمل کرو، عمل کرو، بحثیں مت کرو، بحثیں کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، عمل کرنے سے ثواب ہوگا، عمل کرنے سے اللہ خوش ہوگا۔ محدثین کو دیکھو کیسا عمل کرتے تھے، رات بھر میں پوری رات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نفل نمازیں پڑھتے تھے، سال بھر پوری رات نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ ان کو برا سمجھ لو، آپ ان کو دین میں بدعتی کہہ لو، آپ ان کو کچھ بھی کہہ لو، اس نے تو اپنی زندگی خدا کو راضی کرنے میں گزار دی، وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے گزر گیا دنیا سے۔ تم چاہے جتنی تنقیدیں کر لو ان کے اوپر، سارا عالم گواہی دے رہا ہے کہ وہ امام اعظم۔ ان کے مخالفین بھی ان کے کچھ مسائل سے اختلاف کرنے کے باوجود امام شافعی ان کو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل مانتے ہیں، امام مالک مانتے ہیں، امام بخاری مانتے ہیں۔ اختلاف مسائل میں ہوتا ہے علماء کے درمیان، لیکن ان کی عظمت کے سب قائل ہیں اور سب ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ محدثین، فقہاء، علماء، تاریخ
اب آج کے زمانے کا اللو پللو کو امام صاحب کوئی غلط آدمی نظر آتے ہیں تو اس کے نظر آنے سے ان کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم سورج پہ تھوکو تمہارے منہ پہ آ کے گرے گا۔ قیامت کے دن وہ اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے اور تم علماء اور فقہاء اور امت کے محسنین کی بدگمانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تمہارا انجام تم سوچ لو، ان کا انجام انہوں نے اچھا بچا۔ یہ کرنے کے واسطے رمضان ہے، یہ رمضان ہے علماء اور فقہاء اور مجتہدین کی آبرو ریزی کرنے کے لیے، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، اس کے لیے رمضان ملا ہے آپ کو۔ افسوس ہے، تف ہے ایسی عقل کو۔ اعمال کرو میرے عزیزو، اعمال کرو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، مطالعہ کرو تاریخ اسلام کا، امت کے حالات میں غور و فکر کرو۔ ماضی میں آپ کیا تھے، آج کیا ہیں، آج آپ کی حالت کیا ہے؟ ان فضول ڈیبیٹس میں لگنے کے بجائے امت کا شعور بیدار کرو کہ آنے والے الیکشن کے اندر امت کو شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے اور امت کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امت کا شعور بیدار کرو، امت کو سمجھاؤ یہ چیزیں کیا کام آنے والی ہیں، یہ چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں، اس میں ٹائم مت کرو، چھوڑ دو رمضان میں، بند کر دو موبائل بالکل، اور رمضان میں صرف یہ کرو کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کریم میں خدا کیا کہنا چاہ رہے اس کے پیغام کو سمجھو۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل آ کر صحیح بخاری کے مطابق دور کرتے تھے۔ آپ بخاری کر کے جھگڑے کر رہے ہو، آپ بھی دور کرو بیٹھ کے، کسی کو قرآن سناؤ، کسی سے قرآن سنو، یہ کرو جو نبی اور جبرائیل کرتے تھے اور جس کو دیکھ کر خود امام بخاری کرتے تھے۔ رات میں قرآن، دن میں قرآن، نماز میں قرآن، اور کیسے جی لگا کے نماز پڑھی امام بخاری رحمہ اللہ۔ ظہر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھیں، آج سنتیں ہی چٹ، بس فرض پڑھنے تو بڑی مشکل سے فرض ادا کرنے لگے، سنتیں ہی چٹ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں سنتوں کی 2 روایتیں نقل فرمائی کہ یا تو 10 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں یا 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اور دونوں روایتیں امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل فرمائی۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ 10 والی روایت اور 12 والی روایت بھی نقل فرمائی۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں۔ وہ پڑھتے بھی تھے اور روایت نقل کرتے بھی تھے۔ آج تو عمل کرنا نہیں ہے، جو کچھ جانکاری ہے وہ جھگڑے لگانے، امت کو لڑانے اور نفرتوں کا بازار کرنا۔ ارے بابا، نفرت پھیلانے کو RSS کافی ہے، مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کے واسطے بجرنگ دل کافی ہے، مسلمانوں کو آپس میں بھیڑانے کے واسطے ان کی تنظیمیں کافی ہیں ہمارے لیے، جو بہت کر رہی ہیں کام اور بہت لڑانے کا کام کر رہی ہے۔ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب مومنین بھی مومنین کو لڑانے کا کام کریں اور ان کو بھی، اور جیسے جیسے اچھا موسم آتا ہے بحثیں بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان آ گیا، پہلے زمانے میں عمل بڑھتا تھا، اس زمانے میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بحثیں بڑھ رہی ہیں، اور باقاعدہ طور پر مسجد کے مقابلے میں مسجد بنائی جا رہی ہے مسلمانوں کو بانٹنے کے واسطے۔ ایک جگہ گیا میں ابھی رمضان میں، تو بتایا گیا کہ صاحب یہاں بغل ہی میں ایک اور مسجد نہیں بنائی گئی ہے، صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس مسجد کے اندر ان کا مسلک نہیں چلتا، اس وجہ سے انہوں نے مسجد کیا مسجد مسلکوں کے لیے بنائی جاتی ہے یا مسجد نماز کے لیے، عبادت کے لیے بنائی؟ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، چپ ہی اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط نہیں کیا ہے۔ آج سارا عالم مسلمان کو مٹانے پر تول رہا ہے، اور بھارت کے اندر کے جو حالات ہیں وہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ مان لو کہ میں اندھا ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہے ہیں تو آپ تسلیم کر لو کہ میں بہرا ہوں، اور جا کے کانوں کا آنکھوں کا علاج کراؤ ڈاکٹر کے پاس کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، نظر نہیں آ رہا ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سننے والا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والا اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا، ڈر رہے اللہ والے، اللہ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، امت مسلمہ کے تحفظ کی دعائیں کر رہے ہیں،
پریشان ہیں، درد مند ہیں، غمخوار ہیں، اور جن کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ بحثیں کر رہے ہیں، وہ جھگڑے کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، ساری طاقت اس میں لگا رہے ہیں، ساری انرجی اس پر صرف کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی صلاحیت اس پہ خرچ کر رہے ہیں، مال اس پہ خرچ کر رہے ہیں، ٹائم اس پہ خرچ کر رہے ہیں، صلاحیتیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں، علم اس پہ خرچ کر رہے ہیں، سب اس پہ لگا رہے ہیں جو نہیں کرنے کا کام ہے، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیں۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ کرنے کے کام یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویطیعون اللہ ورسولہ، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ رمضان میں یہ اعمال میں لگ جائیں، دوست بنائیے ایک دوسرے سے، جو آپ کو یہ 5 کاموں کو اللہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کا دوست ہے، اور جس کے اندر یہ 5 صفتیں نہیں ہیں آپ سمجھ لو کہ یہ عملی منافق ہے، ایمانی منافق نہیں کہتے ہم، عملی منافق ہے، اور عملی منافق سے بھی بچو، اس لیے کہ عملی منافق بھی تم کو حقیقی منافقت تک پہنچا دے، اس لیے اس سے دور رہو اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو ہمارے نماز عبادت کر رہا ہے، جو ہم کو تراویح پڑھنے کے لیے رمضان کی راتوں میں مسجد میں کھڑے ہونے کے بجائے ہوٹل میں پہنچا رہا ہے، آپ اس سے ڈرو، رمضان عبادت میں گزارو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے بھیک مانگو، راتوں میں اٹھو، مناجات کی لذت حاصل کرو، تہجد پڑھو، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنی حاجتیں رکھو، ملک کے مسائل رکھو، امت کی مشکلات رکھو، اللہ سے مانگو، اٹھو۔ یہ رمضان اس کے لیے ہے بھائی، ہم یہ سب کام چھوڑ کے رمضان میں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔